السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے حضرت قاسم کی شہادت کربلا میں کیسے ہوئی۔ 10 محرم کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون محمد کے نام لیے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ حضرت قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے فرمایا، اے قاسم، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے حضرت قاسم کا سر چوما اور فرمایا، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے، اے میرے چچا، کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں، قاسم، میں خود فوج عشقیہ کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کر شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروہ دیکھے کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی ام فروہ قریب گئی، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اور قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے لے کے اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اے میری ماں، آپ چچا جان سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا، بی بی ام فروہ کو امام حسن کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو، اور عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین پر مشکل ترین وقت آ جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادے قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں امام حسن کی وصیت تھی۔ اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا، اے میرے چچا حسین، میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو آنکھوں پہ رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم، نہ حسن ہوگا۔ میرا حسین بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین، آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور حضرت قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے قاسم، جا اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے بچے، آج زرہ میں تجھے پہناؤں گا۔ تاریخ نے لکھا، ایک ایک زرہ امام حسین اپنے قاسم کو پہناتے رہے، لیکن کوئی بھی زرہ حضرت قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری۔ بالآخر قاسم نے فرمایا، اے میرے چچا، مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجیں، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر۔ حسن کا لال میدان میں آیا، شیر کی طرح فرماتے ہیں، اے فوج عشقیہ، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ عمر بن سعد شملو دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں عزرق نام سے بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، جا قاسم کا سر قلم کر کے آ۔
وہ ہنس کے کہتا ہے کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا اس کا بیٹا گیا، حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ تیسرا بیٹا بھی جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے، وہ ازرق میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے، حضرت قاسم نے یا علی کہہ کے ایک ضرب ماری، وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ یہ 13 سالہ بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کے حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے۔ بس ایک حضرت قاسم کے سر پہ لگا۔ حضرت قاسم گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پہ آیا، چاچا حسین میری مدد فرمائیے۔ امام حسین جیسے میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ جیسے امام حسین میدان میں پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش کو ڈھونڈا، نہ پایا، پھر دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہیں تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی عطا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، جیسے ہی ایک باغبان پھول چنتا ہے، ویسے امام حسین نے شہزادے کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا، کپڑے میں باندھا اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اور وہاں بی بی ام فروا خیمے میں منتظر تھی کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین آئے، بی بی ام فروا نے پوچھا اے میرے بھائی، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھڑی کو بی بی ام فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی سر کو پیٹ کے کہتی ہے اے میرے قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں کو بی بی ہاتھ لگاتی ہے اور حضرت قاسم نے جسم پہ جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ امام حسین پوچھتے ہیں بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی ام فروا رو کے کہتی ہے اے حسین، اب جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی قبر پہ یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پہ عمل کیا ہے، کہ سلام ہو کے تمام اہل بیت پہ۔